جیسا کہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں کہ ہم نے ایک سلسلہ ٹریننگ کا شروع کر رکھا ہے، اس کے کچھ پارٹس ہیں، اس کا ہم ویڈیوز ڈال رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کانٹینٹ کیوں ڈال رہے ہیں، یہ تو بکتا ہے یہ تو، لیکن میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، لوگوں کو مستفید ہوں، فری میں معلومات حاصل کریں۔ تو دوسرا اس کا ایک حصہ ہے جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلی ہماری ویڈیوز کا سلسلہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 جو بھی یہ پارٹس ہیں، پارٹ 4 یہ سب آپ دیکھیں ان ویڈیوز کے، تاکہ آپ کو زمینوں کے حوالے سے معلومات ہو سکیں۔ تو آپ کو دوستوں گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، اور جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ہمارے ان کورسز میں تو ہمارے کوآرڈینیٹر سے رابطہ کریں تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں KDA کے ڈاکومنٹیشن اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پاور جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جنرل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے، ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی ہے۔ جنرل پاور آف اٹارنی جو ہے وہ جنرل کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کے لیے دی جاتی ہے کہ آپ کا جو پاوری ہے وہ آپ کے بیہاف پہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پیش ہو سکتا ہے، متعلقہ سب رجسٹرار کے پاس پیش ہو سکتا ہے، کسی بھی ادارے میں، کورٹ میں، کہیں بھی آپ کے بیہاف پہ پیش ہو سکتا ہے، اور وہ اس کو مارگیج بھی کرا سکتا ہے اور وہ اس کو سیل بھی کر سکتا ہے، مگر پاور آف اٹارنی رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسپیشل پاور آف اٹارنی جو ہے وہ اسپیشل پرپس کے لیے ہوتی ہے، کسی خاص مقصد کے لیے، کہ بھائی میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، میری دیکھ ریکھ میری بھائی صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، یہ کریں گے، مگر وہ اس کو بیچ نہیں سکتے، وہ اس کو مورگیج نہیں کر سکتے، وہ اس کا ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس کے دفتر میں جا سکتے ہیں، واٹر اینڈ بورڈ سیوریج بورڈ کے دفتر میں جا سکتے ہیں آن بیہاف می۔ تو یہ اسپیشل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے جس کی رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نوٹری پبلک سے آپ اٹیسٹ کرائیے اور اس کو آپ استعمال کر لیجئے، فور کورٹ پرپس بھی ہو سکتی ہے اور اداروں کے پرپس سے بھی ہو سکتی ہے، مگر سیل یا مورگیج نہیں ہو سکتی۔ اور جو جنرل پاور آف اٹارنی ہے اس میں تمام چیزیں ہیں کہ وہ آپ کے بیہاف پہ بیچ بھی سکتا ہے اور آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ رجسٹرڈ ہونا اس کا بھی ضروری ہے۔ پانی کیا ہے اس میں؟ ریووک دیکھیں، یہ جو ایریووکیبل پاور آف اٹارنی کہتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے، پاور کبھی بھی آپ ریووک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہم لکھتے ہیں مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں پاور کوئی بھی ریووک ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے ایک پاور کسی بھی صاحب کو دی، اب آپ کا اس کا خدا نخواستہ تنازع کھڑا ہو گیا، یا اب آپ نے دوسرے پہلے ایک بیٹے کو دی، اب آپ اپنے بھائی کو پاور دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھائی وہ بیٹے کی پاور کینسل کریں گے، بھائی کو پاور دے دیں گے، تو یہ پاور آپ کبھی بھی جو پرنسپل ہے وہ ریووک کر سکتا ہے، اس پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ریووکیشن وہ اینی ٹائم کر سکتا ہے، اس کے پاس رائٹ ہے۔ انتقال کی صورت میں پاور آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاور کا لینے والا یا خدا نخواستہ دینے والا دونوں میں کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو پاور آٹومیٹک اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور میں سب رجسٹرار آپ سے یہ پوچھتا بھی ہے کہ جس نے آپ کو پاور دی وہ ابھی تک زندہ ہے، اس نے آپ کی پاور کینسل تو نہیں کی، اور ایک آپ سے انڈر ٹیکنگ بھی لیتا ہے جو آپ دیتے ہیں کہ آج تک اس نے میری پاور آف اٹارنی کینسل بھی نہیں کی، اور ہی از الائیو یا شی از الائیو، اگر خاتون نے دی ہے تو شی از الائیو اور آدمی نے دی ہے تو ہی از الائیو، کہ وہ آج تک زندہ ہے، تو دین وہ پاور پہ آپ فردر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ پاور والے کا، دینے والے کا یا لینے والے کا کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو پاور کی وراثت نہیں ہوتی، پھر وہ ٹائٹل واپس اس آدمی کے پاس چلا گیا جس نے آپ کو پاور آف اٹارنی دی تھی۔ جنرل پاور تو ایریووکیبل پاور میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ دیکھیں جنرل پاور ہی نہیں، بینک جو ہے نا، اگر مورگیج آپ کراتے ہیں تو ایریووکیبل جنرل پانی بینک آپ سے پرمیشن ٹو مورگیج بھی سائن کراتا ہے۔ پرمیشن ٹو مورگیج اس لیے سائن کراتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی لین مارک ہو جائے وہاں پر، کہ یہ نان ٹرانسفریبل ہو جائے، اور اس کو وہ بینڈ لسٹ میں چڑھوا دیتے ہیں کہ آج سے اس پراپرٹی پہ MCB بینک نے لون دیا، میں ایک نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے صاحب انہوں نے ہمارے پاس یہ پراپرٹی مورگیج کرائی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد وہ پاور اس لیے آپ سے لے لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو پیسے لینے والا ہے وہ ڈیفالٹ کرتا ہے، تو اس صورت میں ان کے پاس ایک پاور ہو کہ وہ اس پراپرٹی پہ قابض ہو سکیں یا اس کو سیل کر سکیں، یا ان کے پاس ایک سیکشن 15 کے تحت ایک قانون ہے، وہ اپنا قانون استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو ایسے کیسز زیادہ تر بینکنگ کورٹ میں جاتے ہیں، کیونکہ بینک ڈیفالٹر لوگ بینکنگ کورٹ پہ جانا پڑتا ہے ان کو،
बैंक का तरीके कार है, मगर पावर होने से उनको फायदा हो जाता है, नुकसान नहीं होता, मगर वो फिर भी नहीं बेच पाते, उनको कोर्ट जाना ही पड़ता है पार्टी के अगेंस्ट, डिग्री लेनी पड़ती है। अच्छा, पार्टी से जब उन्होंने डिग्री कर ली फिर उनको एग्जीक्यूशन करानी पड़ती है, एग्जीक्यूशन के बाद वो करते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ऑक्शन। अब ऑक्शन में किसी भी साहब ने वो प्रॉपर्टी ले ली, अब लेने के बाद वो खुशी खुशी घर आ गई, जी मैंने तो जैसे होता है कि रुपए की चीज 60-70 पैसे में मिल गई, आपने 60-70% में बाय कर ली। अब जो प्रिंसिपल था जिसने मॉर्गेज कराया था वो हाईकोर्ट चला गया कि जी मेरे साथ जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, वो जो बायर था वो भी फंस गया। तो ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है, इसीलिए वो लोग पावर लेते हैं मगर उस पावर का कोई हासिल वसूल उनको नहीं होता। यानी बैंक के हवाले से तो परमिशन टू मॉर्गेज और पावर टर्नी उन्होंने ले ली, उनकी अपनी सेफ्टी थोड़ी है। एग्जैक्टली। और जनरल अगर बायर पावर पे लेता है, कोई ट्रांसफर नहीं कराना, पावर ले लिया, इंतकाल हो गया, पावर कैंसिल हो सकती है, उतनी कोई सेफ्टी नहीं है। उसका एक तरीके ओनरशिप क्लेम कर सकता है क्योंकि उसने तो बाकायदा पेमेंट की है ना। उसका फिर एक तरीकेकार है कि आप मुतल्लिका, आपने मिसालें किसी से भी पावर ऑफ अटॉर्नी ली ऑन बिहाफ ऑफ सेल, कि आपने उसको पैसे दिए मगर आपने ड्यूटी बचाने के लिए, ट्रांसफर फीस बचाने के लिए आपने पावर ली, क्योंकि लोग इसकी वजह यही है, इसी वजह से पावर लेते हैं ना कि भाई सेडिट कराने के लिए 3-4 लाख रुपए नहीं है, 25,000 रुपये 20,000 में पावर हो जाएगी, मैं करा लेता हूँ अभी। तो आप एक सेल एग्रीमेंट बनाइए मुतल्लिका आदमी से जिससे आप खरीद रहे हैं कि भाई मुझे आप एक सेल एग्रीमेंट साइन कर दे कि इतने पैसे आपको मिले हैं मुझसे, वो आपको सेल एग्रीमेंट साइन कर देगा तो आपकी थोड़ी बहुत सेफ्टी उसमें हो जाएगी। वैसे तो देखें गलत है पावर लेना, जब आप इतना कुछ कर रहे हैं, 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर सेडिट कराइए, मगर चूंकि हो जाता है बाज़ औक़ात इंसान बड़ी मुश्किल से घर बनाता है, अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो फिलहाल पावर ले ले, सेल एग्रीमेंट बना ले, और जैसे ही उसके पास पैसे आए 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उसको करा ले। खुदा ना खास्ता जिसने पावर दी उसका इंतकाल हो गया तो अब उसके वारसीन का वो हक हो गया, वो प्रॉपर्टी उसके वारसीन में चली गई। अब उसके वारसीन आपको ये कहते हैं कि भाई हमारे तो पैसे नहीं मिले हमें, या हमें तो इसका कोई इल्म नहीं है, तो आपके पास सिवाय कब्जे और फाइल के और कुछ नहीं, फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा उनके अगेंस्ट, या तो कि भाई मैंने नहीं खरीदा, वो फिर एक लेंथी प्रोसीजर है, और उसमें होगा यही कि जी आपने तो सरकार की ड्यूटी बचाई, एक क्लेम आप पे ये भी आ जाएगा। तो बैरल पावर टेम्पररी बेस पे तो खुदा ना खासा कोई ले नहीं। मोस्टली जो पावर लेते हैं वो इन्वेस्टर ही होते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम ट्रांजैक्शन में ना आए, आपकी बात सही है, मगर अब वो भी खत्म हो गया। देखिए अब तो आपको अगर कोई भी बायर आपसे प्रॉपर्टी खरीदता है थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी भी, तो वो एडवांस टैक्स पे करता है। अब वो जब एडवांस टैक्स पे करता है तो आपका नाम तो उसमें आ जाता है कि जनाब ये जो है फलाने साहब थे, उनका ये अटार्नी है, इस अटार्नी से मैं खरीद रहा हूँ, तो उन दोनों का नाम एफबीआर में वैसे ही चला जाता है। तो अब तो वो चीज़ अगर ड्यूटी बचाने के लिए कोई सोचता है तो ऐसा नहीं है, अब पावर को भी ये माना जाता है कि ये लोग ड्यूटी बचाने के लिए काम करते हैं और इन्वेस्टर्स करते हैं, तो अब उनका ये बचना मुश्किल है जो अब एफबीआर के नए रूल्स। ये ऑब्जेक्शन कहीं रेज की जाते हैं प्रॉपर्टीज पे, तो उनके चेकिंग के इदारे कौन से होते हैं? देखें प्रॉपर्टी के रेस के तो आप जो कह रहे हैं ना, जिस सब रजिस्टर, देखें ऑब्जेक्शन अगर है, ऑब्जेक्शन देखा जाता है ऑब्जेक्शन किस नौइयत का है। अगर ऑब्जेक्शन की नौइयत ये है कि भाई इस आदमी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, तो वो आपको दिखा देता है अपना डॉक्यूमेंट, तो वो क्लियर हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जनाब मेरा टाइटल पे क्लेम है, अब मेरा टाइटल पे अगर कोई क्लेम है तो मैं खाली लिख के दे दूं तो वो नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में मुझे उस प्रॉपर्टी पे स्टे लेना पड़ेगा, तो वो तो सही है। अब ऐसे तो मैं आपकी प्रॉपर्टी पे लिख दूं कि मुझे इस पर एतराज है, ठीक है, एक लेटर ही तो लिखना है 20 रुपए का और भेज देना है, मगर ये तो तरीकेकार नहीं है ना, मुझे उसका अपना क्लेम साबित करना पड़ेगा कि भाई इस प्रॉपर्टी पे मेरा ये हक है और ये मेरा मामला है और मुझे अपनी चीजें पेश करनी पड़ेंगी, फिर वो कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाके मुझे उस प्रॉपर्टी पे कोर्ट स्टे देगी। जैसे कि अमूमन विरासत के केसेस ऐसे ही होते हैं कि 2 भाई रह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी पे और 4-5 बहन भाइयों का सबका क्लेम है कि जी हमारे वालिद की प्रॉपर्टी थी और ये 2 भाई काबिज होकर बैठ गए, अब ना ये बेचते हैं ना हमारा हिस्सा देते हैं, जो आजकल एक एवरेज चल रहा है कि जी ये तो हमारे पास है, कब्जा हमारे पास है, हम तो नहीं दे रहे, फाइल भी हमारे पास है। तो आपको वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और अपना हेयरशिप और आपको अपना क्या कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
کہ میرے والد تھے, ان کی یہ ہم 5 اولادیں ہیں, 2 بھائی اس میں رہتے ہیں, 3 ہم لوگ یہاں نہیں رہتے, ہم الگ رہتے ہیں, یا بہنیں چونکہ بیاہ کے چلی جاتی ہیں تو وہ ہم الگ ہیں, ہم اپنے سسرال میں رہتی ہیں, اور بھائی ہمیں پراپرٹی میں نہ حصہ دے رہے ہیں نہ ہمارا ایکسیپٹ کر رہے ہیں, نہ اس کو بیچتے ہیں کہ بیچ کے ہمیں وراثت تقسیم کر دی جائے. تو اس صورت میں آپ کو وہ اسٹے کورٹ سے مل جاتا ہے اور وہ آپ کا حق تسلیم کیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ رجسٹرار کے پاس بھی کچھ چیزیں نوٹ کروا سکتے ہیں؟ جی, رجسٹرار کے پاس آپ کو ڈاکیومنٹ جمع کرانے پڑیں گے. سب سے پہلے آپ کو اپنا قومی شناختی کارڈ, آپ کو ایک لیٹر, اس میں آپ یہ لکھیں گے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہ یہ فلانے صاحب کے نام پہ تھا, ان کا اس تاریخ کو انتقال ہو گیا, یہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے تحت میں ان کا بیٹا ہوں اور اس پہ میرا حصہ ہے. وہ آپ کو متعلقہ سب رجسٹرار کو جمع کرانا پڑے گا, مگر وہ جمع کرانے کے بعد بھی آپ کو جانا کورٹ ہی ہے. یہ فرسٹ انفارمیشن ہے تاکہ کوئی اس کو ٹرانسفر نہ کرا لے, کوئی اس پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے اس کو ٹرانسفر نہ کرا لے یا کوئی اس پہ کام نہ کر لے. تو آپ فرسٹ انفارمیشن وہاں دیں گے تاکہ وہاں رک جائے اور فوراً کورٹ کا رخ کریں. جب آپ کورٹ کا رخ کریں گے تو پھر آپ کی چیزیں مضبوط ہوں گی. ایک سوال میرا یہ کہ ایک فلیٹ ہے کسی خاتون کے نام پہ ہے, فرض کریں اس کو ان کا انتقال ہو گیا, لیٹر آن میں نے فرض کریں اس کو پرچیز کر لیا, تو وہ فائل جو ہے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس تھی, اس سے میں نے فلیٹ پرچیز کر لیا. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ وہ فائل اب مطلب وہ ڈاکومنٹیشن میرے نام کس طرح سے ہوگی؟ کیا پہلے وراثت ہیئرشپ ڈاکومنٹ بنے گا, اس کے بعد وہ؟ نہیں, آپ کا سوال تھوڑا سا ادھورا ہے. مجھے یہ بتائیے, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے اس سے خرید لیا, جی ٹھیک ہے, خرید لیا آن دی بیسس سیل ایگریمنٹ, سیل ڈیڈ آپ نے کیا کرا؟ سیل ایگریمنٹ. سیل ایگریمنٹ, دیکھیں سیل ایگریمنٹ کی حیثیت اتنی ہے کہ میرے اور آپ کے مابین ایک معاہدہ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ معاہدہ یہ ہے کہ جی آپ نے بیچا, میں نے خریدا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد خدا نہ خواستہ ان کی رضا قضا ہو گئی جن سے آپ نے لیا تھا, تو اب ٹائٹل ان کے وارثین کے پاس چلا گیا. اب آپ کو ان کے وارثین سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ یہ پراپرٹی میں نے خریدی تھی, یہ سیل ایگریمنٹ ہے, آپ لوگ مہربانی کر کے مجھے یہ کر دیں. اب وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ورنہ پھر بیسک آپ کو دوسرے طریقے کا یہی ہے کہ آپ کو بھی کورٹ جانا پڑے گا ان کے اگینسٹ کہ جی میں نے خریدا تھا اور دوران ڈیل ان صاحبہ کا انتقال ہو گیا, یہ ڈاکیومنٹ ہیں, یہ پراپرٹی کا پوزیشن میرے پاس ہے, لہٰذا مجھے اس میں جو ہے وہ سیل ڈیڈ کی جائے. تو کہ جو اپنا کورٹ ہوگی, کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور کورٹ آپ کے کلیم کو دیکھے گی, کورٹ ان کو بلائے گی. جب کورٹ میں وہ جائیں گے, وہ اپنا موقف دیں گے, پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پراپرٹی آپ نے خریدی ہے. ثابت کرنے کے لیے سیل ایگریمنٹ, ثابت کرنے کے لیے سیل ایگریمنٹ تو ہے, مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ چیز ثابت ہو جائے یا نہ. دیکھیں یہ تو اب آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ کے ڈاکیومنٹس کتنے مضبوط ہیں. اب وہ آ کے ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جی ہماری والدہ نے نہیں بیچا, تو یہ آپ کے لیے ایک مشکل کا مرحلہ تو ہے نا. اس کے لیے اگر آپ بینکنگ ٹرانزیکشن کریں, تھرو بینک کریں, وہ ڈاکومنٹ چیک نہیں, مگر وہ دیکھیں تھرو بینک آپ نے کیا. میں مثال دے رہا ہوں کہ پراپرٹی کی مالیت 1 کروڑ روپے ہوتی ہے, اچھا رجسٹرار آفس میں اس کی ویلیو 20 لاکھ روپے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو وہ 1 کروڑ روپے پورے ثابت کرنے پڑ جائیں گے. وہ اتنے پیسے وائٹ کوئی دیتا نہیں, اتنے پیسے کوئی تھرو بینک ٹرانزیکشن کرتا نہیں ہے. آج کل زیادہ تر لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں, تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ آپ فوراً سینڈ کرائیں, پاور بھی نہ کرائیں. اور اگر یہ سیل ایگریمنٹ کے تحت کوئی بھی پراپرٹی ہے تو اگر اس کے وارثین اچھے ہیں تو وہ آپ سے کوآپریٹ کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ ان کی نیت میں خرابی آ گئی تو آپ کے لیے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. ہو تو جائے گا مگر مشکل بہت.